یہودی خواہ کتنے ہی چالاک کیوں نہ ہوں، وہ میری نظروں سے نہیں بچ سکتے۔ گراہم کے چہرے پر مردنی سی چھا گئی تھی۔ میرے انداز نے اس کے اعصاب تباہ کر دیے تھے۔ اس کی حالت ایسے چوہے کی سی تھی جو کسی بلی کے سامنے کسی ایسی جگہ پھنس گیا ہو جہاں سے فرار ہونے کا امکان نہ ہو، اور بلی اس پر حملہ نہ کر رہی ہو بلکہ اس سے کھیل رہی ہو۔ اس کے پاس امید کی محض ایک کرن یہ خیال تھا کہ ممکن ہے میں بلف کر رہا ہوں۔ اگر آپ مجرموں سے واقف ہیں تو اسکاٹ لینڈ یارڈ کو زحمت دینے کی کیا ضرورت تھی؟ گراہم نے کہا۔ محض غلط فہمی کی وجہ سے ایسا ہو گیا مسٹر گراہم، میں نے معذرت خواہانہ لہجے میں کہا۔ اگر مجھے شبہ بھی ہو جاتا تو میں انٹیلیجنس والوں کو وضاحت کے ساتھ بتا دیتا کہ میں کیا چاہتا ہوں۔ گراہم کے چہرے پر سکون کے آثار نظر آئے۔ اسے یقین ہو گیا تھا کہ یا تو میں بلف کر رہا ہوں یا پھر کسی غلط فہمی کا شکار ہو گیا ہوں۔ اسے اپنے محفوظ ہونے کا یقین ہوا تو اسے پھر اپنے مشن کا خیال آیا۔ میں اس کی حرکات و سکنات پر گہری نظر رکھے ہوئے تھا۔ کوئی بات نہیں مسٹر علی، گراہم نے سکون کا سانس لے کر کہا۔ کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے۔ یہاں میری ضرورت نہیں ہے تو میں واپس چلا جاتا ہوں۔ ارے نہیں مسٹر گراہم، آپ ہمارے مہمان ہیں، میں آپ کو یوں تو واپس نہیں جانے دوں گا۔ برڈ، ملازم سے کہو کہ مشروب لے آئے۔ گراہم نے واپسی کے لیے اصرار کیا مگر میں نے اسے یہ کہہ کر روک لیا کہ وہ ایک خاص مشروب ہے جس کا ذائقہ وہ زندگی بھر نہیں بھولے گا۔ اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ میں یہودیوں کو کس طرح شکست دیتا ہوں۔ اب آپ آ ہی گئے ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ مجرموں کو گرفتار ہوتے دیکھ کر ہی جائیں۔ میرے لیے یہ تجربہ خاصا خوشگوار ہوگا۔ واپس جا کر میں اپنے ساتھیوں کو بتا سکوں گا کہ میں نے مسٹر علی کو کام کرتے دیکھا ہے۔ میرے سر کے لیے یہودی لاکھوں ڈالر بھی خرچ کر سکتے ہیں مسٹر گراہم، لیکن وہ صرف خرچ ہی کر سکتے ہیں، میرا سر حاصل نہیں کر سکتے۔ گراہم پر قیامت گزر رہی ہوگی مگر وہ اس کا اظہار نہیں کر سکتا تھا۔ آخر وہ ایک سراغ رساں تھا جو سرکاری دعوت پر یہاں آیا تھا۔ دوسری طرف وہ میری شخصیت سے مروب ہو گیا تھا۔ اس کا اعتماد متزلزل ہو گیا تھا۔ اعتماد متزلزل ہو جائے تو آدمی کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ اس کی مہارت بھی اس کے کسی کام نہیں آتی۔ گراہم ایک پیشہ ور قاتل تھا اور خنجر زنی میں خاصی مہارت رکھتا تھا۔ اس وقت اس کی جیب میں خنجر بھی تھا اور ریوالور بھی، جو میں نے اسے خود دیا تھا۔ دونوں چیزیں موجود ہوتے ہوئے بھی اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ مجھ پر حملہ کر سکتا۔ اس نے ایک آدھ بار جیب کی طرف ہاتھ لے جانے کی کوشش ضرور کی تھی لیکن اس کی ہمت جواب دے گئی تھی۔ غالباً اسے اپنی کامیابی کا یقین نہیں تھا۔ یہودیوں کے لیے میں ویسے بھی کسی ماورائی کردار کی مانند تھا، ایک ایسے شیر کی طرح جس کا شکار کرنے کے دعوے تو سبھی کرتے ہیں مگر جب جنگل میں شیر کو اپنے مقابل پاتے ہیں تو بڑے بڑے شکاریوں کے حوصلے جواب دے جاتے ہیں۔ چند ہی شکاری ایسے ہوتے ہیں جو شیر پر فائر کرنے کی ہمت کر سکتے ہیں، زیادہ تو مسحور ہو کر فائر کرنا ہی بھول جاتے ہیں۔ گراہم کے لیے میں ایسا ہی ایک شیر تھا۔ وہ بڑے یقین کے ساتھ یہاں آیا تھا۔ مجھے سامنے پا کر اس کے یقین کی عمارت زمیں بوس ہو گئی تھی۔ ممکن ہے اسے اپنی جان کی فکر لاحق ہو گئی ہو۔ مجھ پر ناکام حملہ کرنا اس کے لیے اپنی زندگی سے کھیلنے کے مترادف تھا۔ میں نے ابھی تک اس پر سے نظریں نہیں ہٹائی تھی۔ شاید وہ انتظار کر رہا تھا کہ میری توجہ کسی اور طرف مبذول ہو تو وہ مجھ پر حملہ کرے۔ بزدل یہودی مجھ پر سامنے سے حملہ کرنے سے گریز کر رہا تھا۔ تمام یہودی ایسے ہی بزدل ہوتے ہیں، حملہ کرنے کے لیے پشت تلاش کرتے ہیں۔ چند منٹ کے اندر اندر ایک ملازم سنہرے رنگ کا شربت لے آیا۔ اس کا انتظام پہلے ہی کر لیا گیا تھا۔ وہ ملازم کوئی عام شخص نہیں تھا بلکہ حکومت کے ایک خاص محکمے سے تعلق رکھتا تھا اور یہاں بسٹلے کی نگرانی اور حفاظت پر مامور تھا۔ گراہم کا گلاس مخصوص تھا جس میں اعصاب سن کر دینے والی دوا ملی ہوئی تھی۔ شربت کا پہلا گھونٹ لیتے ہی گراہم پر شربت نے اثر کرنا شروع کر دیا۔ بہت خوش ذائقہ شربت ہے، گراہم نے کہا۔ شربت کا پہلا اثر یہ ہوتا تھا کہ پینے والا خود کو ہلکا پھلکا محسوس کرنے لگتا تھا۔ یہ ایک خاص مشروب ہے مسٹر گراہم، پورا گلاس پینے کے بعد اس کے اثرات واضح ہوں گے۔ گراہم نے سب سے پہلے گلاس خالی کیا تھا۔ کیا ایک گلاس اور نہیں مل سکتا؟ گراہم نے کہا۔ 10 منٹ بعد، میں نے معنی خیز لہجے میں کہا۔ صرف 10 منٹ انتظار کر لو، اس کے بعد میں تمہیں شربت میں نہلا دوں گا۔ میں نے ایک سے ایک بڑھیا شراب پی ہے لیکن اس شربت کا سرور ان سب کے نشوں پر حاوی ہے۔ میں جواب میں صرف مسکرا کر رہ گیا۔ جسے وہ شربت سمجھ رہا تھا وہ اعصاب سن ہونے کی ابتدا تھی۔ 10 منٹ کے اندر اندر گراہم بالکل ساکت ہو چکا تھا۔ میں نے بنس کی مدد سے اسے ایک اندرونی کمرے میں منتقل کیا جہاں اسے ایک خالی قسم کی کرسی پر بٹھا کر اس کے ہاتھ پیر جکڑ دیے گئے۔ اب وہ اپنی جگہ سے جنبش بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اسے شربت کا اثر زائل کرنے والا انجیکشن لگا دو، میں نے برڈ سے کہا اور برڈ انجیکشن تیار کرنے لگا۔ یہ بے ہوش نہیں ہوا، میں نے مونا سے کہا۔ صرف اس کی قوتیں وقتی طور پر زائل ہو گئی ہیں۔
ابھی انجیکشن لگے گا تو یہ دوبارہ نارمل ہو جائے گا، پھر تم اس سے انتقام لے سکو گی۔ میں آپ کی شکر گزار ہوں جناب، مونا نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا، ورنہ شاید یہ فرار ہو جاتا۔ کار میں بم فٹ کرنے کا کام اس نے تنہا نہیں کیا تھا، اس کا دوسرا ساتھی بھی ہے جس کا نام ولسن ہے، اس سے مجھے ایک کام لینا ہے، اس لیے میں فی الحال اسے زندہ رکھنا چاہتا ہوں، لیکن اگر تم اصرار کرو تو میں اسے بھی حاضر کر سکتا ہوں۔ آپ کا کام اولویت رکھتا ہے جناب، میرے لیے یہی بہت ہے کہ میں اپنے شوہر کے ایک قاتل کے بہی اپنے ہاتھوں سے ادھیڑ سکوں۔ برڈ ایک سرنج سمیت کمرے میں داخل ہوا اور اس نے گراہم کے بازو میں انجیکشن لگا دیا۔ مجھے گوٹے ہل ایئرپورٹ اعصاب کو مفلوج کر دینے والی کوئی دوا استعمال کر کے گھیرا گیا تھا گراہم، آج ایسی ہی ایک دوا کے ذریعے میں نے تمہیں بے بس کیا ہے اور اب تم ہمیشہ کے لیے بے بس ہو گئے ہو۔ میں تمہارے باس کی طرح احمق نہیں ہوں، اس لیے میں کسی اور چکر میں نہیں پڑوں گا، سیدھا سیدھا تمہارا سر قلم کروں گا۔ میرے ساتھ دھوکا ہوا ہے، گراہم نے نحیف سی آواز میں کہا۔ بنس ڈلے نے ہمیں ڈبل کراس کیا ہے، بہت افسوس کی بات ہے مسٹر بنس، تمہیں ان شریف آدمیوں کو اس طرح بلیک میل نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ماما میں نے کب انہیں ڈبل کراس کیا ہے؟ بنس نے حیران ہو کر کہا۔ کیوں بھائی؟ مسٹر بنس تو الزام تسلیم نہیں کر رہے، میں نے گراہم سے کہا۔ اس کے علاوہ کسی اور کو ہمارے بارے میں علم نہیں تھا، گراہم غرایا، اور تم دیکھنا اس کا حشر کتنا برا ہوگا۔ وہ تو بعد کی بات ہے گراہم، فی الحال تو تم اپنی خیر مناؤ۔ مونا تم سے نمٹنے کے لیے بے چین ہے، جو کچھ تم کر رہے ہو تمہیں اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ تم ایک پوری تنظیم سے نہیں ٹکرا سکتے، اس سے پہلے بھی ٹکراتا رہا ہوں اور آئندہ بھی ٹکراتا رہوں گا۔ تم جیسے معلوم نہیں کتنے مجھے دھمکیاں دیتے ہوئے دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، مگر میں وہیں کا وہیں ہوں، میرا کچھ بھی نہیں بگڑا۔ تم اپنی اصل حیثیت میں آؤ یا اسکاٹ لینڈ یارڈ کے سراغ رساں کا بیس بدل کر آؤ، میری صحت پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ مونا تم اپنی کارروائی شروع کر سکتی ہو، لیکن خیال رکھنا گردن سے اوپر کا حصہ محفوظ رہے۔ اس کے کوٹ کی جیب میں خنجر موجود ہے، آگے بڑھ کر اس کی جیب سے خنجر نکالو اور اپنے انتقام کی پیاس بجھاؤ۔ مونا آگے بڑی، گراہم کرسی پر کسمسایا اور کسمسا کر ہی رہ گیا، جنبش تو وہ کر ہی نہیں سکتا تھا۔ رک جاؤ مونا، اچانک گراہم دوڑا، ورنہ تمہارا انجام بہت برا ہوگا۔ مونا نہیں رکی، اس کے ہونٹوں پر ایک شفاف مسکراہٹ ابھر آئی تھی۔ اس کا فیصلہ تو وقت کرے گا کہ انجام کس کا برا ہوتا ہے۔ اس نے گراہم کی جیب سے خنجر نکالتے ہوئے کہا، میں بے بس ہوں مگر میرے ساتھی بے بس نہیں ہیں، وہ تمہاری کھال اتار دیں گے۔ مونا نے خنجر کا دستہ مٹھی میں جکڑ لیا۔ تجھے ذرا بھی احساس نہیں کہ تیری وجہ سے میرے شوہر کی جان گئی، مونا نے سرد لہجے میں کہا۔ اپنے کیے پر شرمندہ ہونے کے بجائے تو الٹا مجھے دھمکیاں دے رہا ہے۔ مونا اس کے بائیں بازو پر جھک گئی اور بڑی احتیاط سے اس کے کوٹ کی آستین کاٹنے لگی۔ تم کیا کر رہی ہو؟ گراہم نے خوفزدہ لہجے میں کہا۔ مجھ سے مصالحت کر لو، میں تمہارا ہر مطالبہ پورا کرنے کو تیار ہوں۔ مونا کچھ نہیں بولی، وہ بڑے انہماک سے گراہم کے کوٹ کی آستین اس کے جسم سے علیحدہ کر رہی تھی۔ گراہم کے جسم پر بندھی ہوئی رسیوں کی وجہ سے اسے اپنے کام میں دقت ضرور ہو رہی تھی، مگر وہ بڑی مہارت سے بندشوں کو نقصان پہنچائے بغیر کوٹ کی آستین کاٹ کاٹ کر علیحدہ کر رہی تھی۔ میری بات سنو، گراہم نے پھولی ہوئی سانس کے ساتھ کہا، میں تمہیں مالا مال کر دوں گا۔ ایک غریب عورت سے اس کا شوہر چھین کر اس کے خون کی سودے بازی کا رواج یہودیوں میں ہی ہوتا ہوگا، مونا نے شفاقانہ انداز میں کہا۔ ہم لوگ تو خون کے بدلے خون کے قائل ہیں، دیکھو تمہارے شوہر کو مارنا ہمارا مقصد نہیں تھا، گراہم نے کہا۔ وہ تو اتفاقاً ہی زد میں آ گیا، ورنہ تمہارا نشانہ تو علی صاحب تھے، یہی کہنا چاہ رہے ہو نا؟ مونا نے ہونٹ بھینچ لیے تھے، وہ گراہم کو گور رہی تھی۔ اتنی دیر میں وہ گراہم کا بایاں بازو اریاں کر چکی تھی۔ ہاں، علی یار خان سے ہماری پرانی دشمنی ہے اور اس کو نشانہ بنانے کے لیے ہم نے بم فٹ کیا تھا، گراہم نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ کوئی بات نہیں گراہم، اس قسم کے کھیلوں میں یہ تو ہوتا ہی رہتا ہے، دوسروں کے گھروں کو لگائی جانے والی آگ کبھی کبھی اپنا دامن بھی جلا دیتی ہے۔ اس خنجر سے معلوم نہیں تم نے کتنے لوگوں کو موت کے گھاٹ اتارا ہوگا، اب یہی خنجر تمہارے حق میں موت کا پیام بر ثابت ہوگا۔ مونا نے اس کی آنکھوں کے سامنے خنجر لہرایا۔ میں تم سے معافی چاہتا ہوں، گراہم ہزیانی لہجے میں بولا، مجھے معاف کر دو۔ مونا نے خنجر کی نوک اس کے گلے پر رکھ دی اور گراہم کی آنکھیں حلقوں سے ابل پڑیں۔ وہ انتہائی خوف زدہ ہو گیا تھا۔ میں تمہاری گردن میں خنجر کی نوک نہیں اتار سکتی، مونا نے دانت پیس کر کہا، اس لیے کہ یہ علی کی خواہش ہے، لیکن تمہارا یہ بازو، مونا نے خنجر کی نوک اس کی گردن سے ہٹا کر اس کے بازو پر رکھتے ہوئے کہا، اس بازو پر تو میرا پورا حق ہے اور میں اپنا یہ حق بہت آہستہ آہستہ استعمال کروں گی۔ اس نے خنجر پر ہلکا سا دباؤ ڈالا، خنجر کی نوک گراہم کے بازو میں اتر گئی۔ گراہم کے منہ سے ایک سسکاری نکلی،
اور بازو پر خون کی بوندیں ابھر آئیں۔ گراہم نے ہونٹ بھینچ لیے تھے۔ تمہاری ایک سسکاری سے معلوم نہیں کتنے مقتولین کی روحوں کو سکون ملا ہوگا۔ مونا نے اس کے بازو پر دوسرا چرکا لگاتے ہوئے کہا، میرے اندر ایک آگ جل رہی ہے گراہم، جس کا تقاضا یہ ہے کہ میں تیزی سے ایک ایک بوٹی تیرے جسم سے علیحدہ کروں، مگر میں جلد بازی نہیں کروں گی۔ آج پورا دن میں نے تیرے نام کر دیا ہے۔ گراہم کے چہرے پر وحشت برس رہی تھی۔ اپنا دردناک انجام اس کی آنکھوں میں گھوم گیا تھا۔ میں نے ایک طویل سانس لی اور مونا سے بولا، مجھے اجازت دو مونا بہن، مجھے کچھ ضروری کام ہے۔ تم اسے جتنا سسکا سکتی ہو سسکاؤ، یہ اس قابل ہے۔ میں شام کو آؤں گا، اس وقت تک بڈ اور بنس تمہارے ساتھ موجود رہیں گے۔ دوپہر کے ٹھیک 1 بجے میں سول لائنز کی کوٹھی نمبر 23 میں بیٹھا ٹرانسمیٹر پر رینڈل سے بات کر رہا تھا۔ میں نے ہر طرح سے اپنا اطمینان کر لیا ہے موشے، میں نے کوڈ ورڈز میں کہا، اور میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ مسٹر علی نے جو کچھ بھی کیا مجبوری کے عالم میں کیا ہے۔ کیا تمہیں اس بات پر حیرت نہیں ہوئی کہ تم ٹیرس محل سے صحیح سلامت نکل آئے؟ رینڈل کی پرسکون آواز آئی، اس میں حیرت کی کیا بات ہے موشے؟ میں نے کہا، وہ ہمارے ساتھ مل چکا ہے، اور جب تک اس عمل کا توڑ نہ کر لیا جائے، نظریات کی تبدیلی کا عمل اس پر کارگر ہو ہی نہیں سکا تھا۔ رینڈل نے میری بات کاٹ کر کہا، آپ کو کوئی غلط فہمی ہو گئی ہے جناب، اگر ایسا ہوتا تو وہ مجھے واپس نہ آنے دیتا۔ وہ بہت چالاک آدمی ہے ڈیوڈ، ایک آدمی کے عوض وہ اپنی پوزیشن صاف کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ مجھے بتاؤ کہ جزیرے کی تباہی اور گوٹے ہل میں اپنے تمام ایجنٹوں کی گرفتاری کو میں کس خانے میں فٹ کروں؟ وہ در حقیقت گر گیا تھا جناب۔ اس نے مجھے نکیتا سے تنہائی میں ملاقات کا موقع دیا تھا، اور نکیتا سے تفصیلی گفتگو کرنے کے بعد ہی میں نے یہ نتیجہ اخذ کیا ہے۔ نکیتا سے تمہاری جو گفتگو ہوئی اس کی تفصیل بتاؤ تاکہ میں خود بھی کسی نتیجے پر پہنچ سکوں۔ آپ کی ہدایت کے مطابق نکیتا سائے کی طرح اس کے ساتھ تھی، لیکن جب وہ لوگ مجھ سے ملنے کے بعد محل واپس پہنچے تو جنرل ٹیرس بے چینی سے ان دونوں کا منتظر تھا۔ اس نے مسٹر علی سے کہا کہ وہ ان سے تنہائی میں کچھ بات کرنا چاہتا ہے، پھر وہ اسے اپنے ساتھ لے گیا، اور پھر ان کی واپسی صبح ہوئی تھی اور نکیتا کو گرفتار کر لیا گیا تھا۔ گرفتار ہوتے وقت نکیتا نے مسٹر علی کو آپ کا ایجنٹ ثابت کرنے کی کوشش کی تھی، مگر کامیاب نہیں ہوئی۔ یہ نکیتا کی حماقت تھی، رینڈل نے کہا، لیکن اس سے علی کی بے گناہی کہاں ثابت ہوتی ہے؟ میں نے جنرل ٹیرس اور کیتھی براؤن کی گفتگو سنی ہے جناب، جس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ مسٹر علی کے کمرے میں غلطی سے ڈکٹا فون لگا رہ گیا تھا، جس کے ذریعے مسٹر علی اور نکیتا کے درمیان ہونے والی ایسی گفتگو ریکارڈ ہو گئی جو ان دونوں کو مجرم ثابت کرتی تھی۔ وہ دونوں شہزادہ سائم کو قتل کرنے کے منصوبے بنا رہے تھے۔ دوسری طرف بدقسمتی سے مسٹر علی کے بریف کیس سے وہ فہرست نکل آئی جو میں نے انہیں فراہم کی تھی۔ اس تمام الجاوے کی تہ میں تم ہو، رینڈل نے کہا۔ نہ تم نے وہ فہرست فراہم کی ہوتی اور نہ آج ہمیں فیصلہ کرنے میں دشواری ہوتی۔ میں اپنی غلطی پر شرمندہ ہوں جناب، لیکن مسٹر علی ہمارے لیے بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہیں۔ میں خوب جانتا ہوں کہ کون کتنا وفادار ہے۔ رینڈل کے لہجے میں طنز تھا جسے میں نے نظر انداز کر دیا۔ بے شک جناب، میں نے بڑے خلوص سے کہا، لیکن ایک اہم بات اور بھی ہے۔ جب ہم یہاں سے محل جانے کے لیے نکلے تو مسٹر علی اس کار میں نہیں بیٹھے جس میں یہاں آئے تھے۔ محل سے ایک دوسری کار انہیں لینے آئی تھی۔ مسٹر علی نے اس دوسری کار کے ڈرائیور کو وہ کار چلانے کو کہا جس میں وہ یہاں آئے تھے، اور خود اس کار میں بیٹھ کے جو ڈرائیور لایا تھا۔ اور پھر ایک عجیب بات ہوئی جناب، ڈرائیور نے کار سٹارٹ کی ہی تھی کہ ایک زوردار دھماکے سے کار اڑ گئی۔ اگر ہم لوگ اس کار میں بیٹھ جاتے تو اس وقت میں آپ کو رپورٹ پیش کرنے کے لیے زندہ نہ ہوتا جناب۔ یہ تو تم بڑی عجیب بات بتا رہے ہو۔ تم نے اسے اس کار میں نہ بیٹھنے کی وجہ تو پوچھی ہوگی۔ میں نے پوچھا تھا جناب، مگر انہوں نے کہا کہ ایسا محض اتفاقاً ہوا تھا اور تم نے اس کی بات پر یقین کر لیا۔ رینڈل نے طنزیہ لہجے میں کہا، یقین نہ کرتا تو اور کیا کرتا جناب۔ وہ کہہ رہے تھے کہ ان کا پروگرام طے شدہ نہیں تھا، لہٰذا کسی کو یہ علم بھی نہیں ہو سکتا تھا کہ وہ کب کہاں ہوں گے، لہٰذا ان پر یہ حملہ حیران کن ہی کہا جا سکتا ہے۔ کیا اس نے اس حملے میں میرے ملوث ہونے کے بارے میں کچھ نہیں کہا؟ میڈم تہذیب نے آپ کا نام لیا تھا جناب، لیکن مسٹر علی نے اس امکان کو سختی سے رد کر دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ اپنے آدمی پر کوئی بھی حملہ نہیں کرا سکتا۔ اس کا مطلب ہوا کہ میرا شبہ درست ہی تھا۔ رینڈل کی آواز آئی، اس پر ہمارا عمل کارگر نہیں ہو سکا۔ یہ نتیجہ آپ نے کس بات سے اخذ کر لیا موشے؟ میں نے حیران ہو کر پوچھا۔ وہ واقعی بہت چالاک آدمی ہے ڈیوڈ، تم اس کی گرد کو بھی نہیں پہنچ سکتے۔ صرف اسی ایک بات پر غور کرو کہ وہ اس کار میں کیوں نہیں بیٹھا۔ یہ بات ذہن میں رکھنا کہ ایسا محض اتفاقاً نہیں ہو سکتا۔ میں بھلا اس بات پر کیا غور کروں موشے؟ میں تو بالکل ہی تاریکی میں ہوں۔ مجھے تو جو حکم دیا گیا تھا میں نے اسے بجا لانے کی پوری کوشش کی ہے۔
میں تم سے بہت خوش ہوں ڈیوڈ، تمہیں انعام سے نوازا جائے گا، لیکن چونکہ گوٹے ہل میں ہم نے اپنی سرگرمیاں عارضی طور پر بند کر دی ہیں، اس لیے تم جلد از جلد شی گرائے پہنچ کر مادام کلارا کو رپورٹ کرو۔ میں نے معنی خیز انداز میں سر ہلایا۔ میں اس کا مطلب خوب سمجھتا تھا۔ کہانی اپنے منطقی انجام کی طرف بڑھ رہی تھی۔ گراہم کا لباس تار تار اور خون میں تربتر تھا۔ وہ اسی کرسی پر جکڑا ہوا تھا جس میں اسے چھوڑ کر گیا تھا۔ مونا نے گراہم کو لہو لہان کر دیا تھا۔ اس کے ہاتھ میں خون آلود خنجر تھا اور چہرے پر دنیا جہاں کی صفا کی۔ گراہم کی گردن ایک طرف ڈل کی ہوئی تھی۔ ظاہر ہے وہ بے ہوش ہو گیا تھا۔ کیا جان سے مار دیا؟ میں نے بوکھلائے ہوئے انداز میں کہا۔ نہیں علی صاحب، یہ لوگ اس قابل نہیں ہیں کہ انہیں جان سے مارا جائے۔ مونا نے نفرت انگیز لہجے میں کہا۔ یہ تو اس قابل ہیں کہ انہیں زندہ درگور کر دیا جائے۔ ٹھیک کہہ رہی ہو۔ میں نے مونا کو غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ بڈ اور بنس کہاں ہیں؟ ان سے شاید گراہم کی حالت نہیں دیکھی جا رہی تھی، اس لیے کسی اور کمرے میں چلے گئے ہیں، مگر آپ نے تو شام تک واپس آنے کو کہا تھا۔ ہاں، کام میرے اندازے سے قبل ہو گیا، اس لیے جلدی چلا آیا۔ تم اپنی مشق جاری رکھو، میں ذرا بڈ کو دیکھ لوں۔ بڈ اور بنس دوسرے کمرے میں ملے۔ تم لوگ یہاں کیا کر رہے ہو؟ مونا وہاں اکیلی ہے۔ میں نے کہا۔ اکیلی ہے تو کیا ہوا؟ بڈ نے بے پرواہی سے کہا۔ اس نے گراہم کا وہ حشر کر دیا ہے کہ اب اسے اگر کھول دیا جائے تب بھی وہ کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ وہ اسی قابل ہے۔ میں نے نفرت سے ہونٹ سکیڑ کر کہا۔ بلکہ اس کا حشر اس سے بھی زیادہ برا ہونا چاہیے۔ وہ تو ٹھیک ہے چیف، لیکن میں مونا جیسی گھریلو عورت سے اتنی صفاقی کی توقع نہیں کر سکتا تھا۔ بڈ صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں مسٹر علی، بانس بولا۔ گراہم کی چیخو پکار تو مجھ سے بھی نہیں سنی گئی۔ تم لوگوں کو اپنا علاج کرانا چاہیے۔ ظالم کی چیخو پکار سن کر تو خوش ہونا چاہیے۔ اگر اس کے لیے کسی کے دل میں رحم کا جذبہ ابھرتا ہے تو یہ نہایت تشویشناک علامت ہے۔ ہر بات کو اپنے فلسفے کی روشنی میں مت دیکھا کرو چیف۔ دنیا میں اور بھی بہت سے فلسفے ہیں۔ فلسفوں کا تقابل بعد میں کرنا۔ پہلے گراہم کے چہرے پر میک اپ کرنے میں میری مدد کرو۔ ہم میک اپ کے سامان سمیت گراہم کے کمرے میں واپس آئے، جہاں مونا بڑی سنجیدگی سے گراہم کے ہوش میں آنے کی منتظر تھی۔ میں تمہیں یہاں مونا کی مدد کے لیے چھوڑ گیا تھا، میں نے بڈ سے کہا، اور تم دوسرے کمرے میں منہ چھپائے بیٹھے تھے۔ جاؤ گراہم کو ہوش میں لانے کی کوشش کرو۔ دوسروں کے سامنے تو بڈ کی بے عزتی مت کیا کرو، بڈ نے سرگوشی میں کہا اور تیزی سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ واپسی میں بڈ نے زیادہ دیر نہیں لگائی تھی۔ اس کے ہاتھ میں پانی کا جگ اور گلاس تھا۔ گراہم کے منہ پر پانی کے چھینٹے مار کر اسے ہوش میں لانا بڈ کے لیے زیادہ مشکل ثابت نہیں ہوا۔ اس کے ہوش میں آتے ہی مونا نے خنجر سنبھال کر گراہم کی طرف جھپٹنے کی کوشش کی، مگر میں نے اسے روک دیا۔